الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حقیقی کامیابی۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج افسوس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ غیبتیں کرتی ہے، وہ تہمتیں لگاتی ہے، وہ خیانت کرتی ہے، وہ وعدہ خلافی کرتی ہے، وہ جوا کھیلتی ہے، وہ شراب پیتی ہے، وہ زنا کرتی ہے اور اس قسم کے بیہودہ گناہ کرتی ہے، بے حیائی کے اندر ملوث ہے۔ اور مسلمان جو ہیں وہ ترقی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمان عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی بیہودہ دھن میں انہوں نے گھر سے بے گھر ہو گئیں، پردہ سے بے پردہ ہو گئیں۔ تو اب وہ عورتیں جو پہلے گھروں کی زینت ہوا کرتی تھیں، تو اب وہ عورتیں روڈوں کی زینت ہیں، تفریح گاہوں کی زینت ہیں، بیوٹی پارلر کی زینت ہیں، کالجز یونیورسٹیز کی زینت ہیں، اور کمانے کے دھن کی وجہ سے وہ مختلف اداروں کی زینت ہیں، سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگنے کے چکروں میں ذلیل و خوار ہو رہی ہیں اور اسے ترقی سمجھا جا رہا ہے۔ مسلمان عورتیں باریک لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا جسم واضح نظر آتا ہے۔ مسلمان عورتیں شارٹ لباس یعنی کہ جسم کا جہاں سے ننگا پن ظاہر ہو وہ پہن رہی ہیں، حالانکہ دین اسلام میں موٹا لباس تھا، دین اسلام میں ڈھیلا ڈھالا لباس تھا۔ اب وہی مسلمان عورتیں جسم سے چپکا ہوا تنگ ترین لباس پہنتی ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے اندر شادی بیاہ میں بیہودہ قسم کے فنکشن آ گئے، ساڑیاں آ گئیں، نیم عریاں غرارے آ گئے، عورتیں مردوں کی طرح کے بال کٹواتی ہیں، مسلمان فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے باجے کرتے ہیں، اور عورتیں مردوں کی طرح شادی ہالوں میں جاتی ہیں، ہوٹلوں میں جاتی ہیں، تفریح گاہوں میں جاتی ہیں، سینما گھروں میں جاتی ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا حال
ہو گیا ہے، یہ ترقی نہیں ہے بلکہ یہ تنزلی، یہ پستی ہے۔ ترقی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جو آدمی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ مراد کو پہنچا، یعنی کہ دین اسلام میں ترقی کی تعریف یہ ہے کہ جو بندہ دوزخ میں جانے سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ترین انسان ہے، کامیاب ترین شخص ہے۔ اور اللہ کی قسم کفار کی پیروی میں کوئی ترقی نہیں، ترقی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں بھرے راستے پر چلنے میں ہے۔ ترقی یہ ہے کہ بندہ اعمال صالحہ کرے، اس سے قبل وہ درست صحیح العقیدہ سنی ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے ایمان کی فکر کرتا رہے کہ اس کا ایمان جیسی قیمتی ترین دولت ضائع نہ ہو جائے، دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جائے، تو یہی اس کی کامیابی ہے، ترقی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ گناہوں کو ترقی سمجھنے کی بجائے جو حقیقی ترقی ہے اسے ترقی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔